وَإِنْ قَالَ اگر وہی کہہ دی کہ ان سکنتا فی هذا الدکان عطارا، اگر عطر فروش کو آپ یہاں پر رکھو گے نا تو فبدرہم فی الشہر، ماہانہ 1 درہم آپ سے لوں گا۔ وَإِنْ سَكَنْتَهُ حداداً، اگر یہاں لوہار رکھو گے نا فبدرہمین، تو 2 درہم لیں گے، کیونکہ لوہار سے دکان کو ذرا کمزوری ہوتی ہے، دراڑی پڑ جاتی، تو جازا، یہ جائز ہے۔ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ، وہ مستاجر جن کام ان دو میں سے جو کرے گا نا، استحق المسمى فیہ، تو جو مسمى ہے نا اسی کا مستحق ہوگا جو بتایا ہو، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سیوطی کے نزدیک۔ وقال رحمہم اللہ الاجارۃ فاسدۃ، یہ اجارہ کیا ہے، فاسد ہے، کیونکہ مقود علیہ ایک چیز ہے اور کیا ہے، مختلف نہیں، معلوم نہیں کہ کون سا والا عمل کرے گا۔ آگے ہی وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْہَم، اگر اس شخص نے کرائے پر گھر لیا کہ ہر ماہانہ تجھے 1 درہم دوں گا، فالعقد صحیح فی شہر واحد، 1 مہینے کے لیے تو یا کا درست ہو گیا، کیونکہ 1 مہینہ بھی بتایا، درہم بھی بتایا۔ وفاسد فی بقیت الشہور، بقیہ مہینوں میں یہ عقد فاسد ہو گیا، کیونکہ ہر مہینہ تو اس نے نہیں کہا نا، الا ان یسمى جملۃ الشہور معلومۃ، اگر وہ کچھ مہینے بتائے 1 سے زیادہ اور معلوم بھی کہا کہ مثلا 8 مہینے رہوں گا، تو یہ صحیح ہوگا۔ فإن سكن ساعة من الشهر الثاني، اگر اس شخص نے دوسرے مہینے میں کچھ رہائش اس میں اختیار کی، نہیں نکلا وہاں سے نا، تو صح العقد بھی، اس دوسرے مہینے میں بھی عقد درست ہو جائے گا، فلزم ہو، اور لازم ہو جائے گا۔ ولم يكن للموجر، مجر کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یخرجہ الی ينقضی الشہر، الی ينقضی الشہر المستاجر، کہ جب تک اس نے مہینہ پورا نہ کیا ہو نا مستاجر نے، تو وہاں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف ہے نا اس کے لیے۔ اگر تم نے نکالنا ہوتا تو پہلے ہی سے آپ 2-3 تاریخ پہلے آتے۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا وَسَاعَةً، اس طرح ہر مہینے کا حکم ہے کہ اگر وہ شروعی دن میں رہا یا کچھ گھڑیاں رہا، وہاں سے آپ نے نہیں نکالے، آپ نے فون کال وغیرہ نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی ہے اس کے یہاں چھوڑنے پر۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا، اگر اس نے کرائے پر گھر لیا 1 مہینہ، بدرہم، 1 درہم کے بدلے، یا پر درہم بتا رہے، اب جو بھی سمجھ لے، 3000، 4000، 5000 آج کے اعتبار سے۔ فسکن شہرین، وہ شخص 2 مہینے رہا، فعلیہ اجرت الشہر الاول، اس پر پہلے مہینے والی اجرت ہے، ولا شیء علیہ من الشہر الثانی، کیونکہ دوسرے مہینے کے متعلق اس نے کچھ کہا نہیں اور مجر بھی خاموش بیٹھا ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، اگر اس نے کہا کہ 1 سال رہوں گا اس گھر میں، 10 درہم دوں گا، جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ اس نے ہر مہینے کی جو قسط حصہ ہے نہ بتایا ہو، بس 1 سال بتایا کافی ہے۔ وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ، حجام اور اس طرح سے حمام، ان کی جو اجرت ہے اس کا لینا بھی درست ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَصْبِ التِّيسِ، ایک نر جانور کا مادی جانور پر چڑھانا، اس کا کیا کرنا، اس کی اجرت لینا جائز نہیں، اگر خود سے دینا تو الگ بات ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْآذَانِ، آذان پر اجرت لینا درست نہیں، وَالْإِقَامَةِ، اقامت پر، وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تعلیم پر، وَالْحَجِّ، حج پر۔ آج کل کیا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور یہ خالص عبادت تو نہیں نا، خالص عبادت پر اجرت لینا ناجائز ہے، جیسے قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے، اور جو ہے نا دین کے شعائر بڑی امور ہے، اگر یہ ضائع ہو جائے نا تو دین ضائع ہو جائے گا، تو ان چیزوں پر اجرت لینا کیا ہے، درست ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ، گانے پر اجرت لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ گانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَالنَّوْحِ، اس طرح سے رونا دھونا۔ وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے کہ جو چیز کیا ہو، دو آدمیوں میں شریک ہو، مشاع طور پر معلوم نہیں ہو رہا کہ اس کا کون سا حصہ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا۔ وقال رحمہم اللہ تعالی، صاحبین فرماتے کہ اجارت المشاع جائزۃ، کہ جو چیز کیا ہو مشترکہ ہو، بالکل ایک دوسرے کی کیا ہو شریک ہو، اس کا اجارے پر دینا جائز ہے، کیونکہ اس میں تسلیم ممکن ہے کہ دونوں شخص وہاں سے نکل جائے تو یہ چیز اس کے لیے فارغ رہ جائے گی۔
ويجوز استیجار الظئر، اسی طرح سے اجارے پر اجرت پر استیجار پر جائز ہے کہ زئر کو آدمی کیا کر لے لے زئر من شیر دہ، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلائے، دایا قابلہ وغیرہ یا کوئی اور عورت، بجرت معلومت معلوم اجرت کے ساتھ، ويجوز بطعامها وكسوتها عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح سے یہ بھی جائز ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ مجھے کھانا دو، کپڑا دو وغیرہ، اجرت نہ دو، میں آپ کے لیے بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ بھی کیا ہے درست ہے کہ اگر اس پر کیا کرے معاملہ طے کرے۔ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا، لیکن جو اس کا کیا ہوگا مستاجر ہوگا نا، جس نے اجرت پر اس عورت سے بات کی ہے، اس کے خاوند کو اس کے ملانے سے منع نہیں کر سکتا جیما وغیرہ سے۔ فَإِنْ حَبَلَتْ، لیکن اگر عورت حاملہ ہو گئی، كَانَ لَهُمَ يَفْسُخُ الْإِجَارَةَ، تو پھر بچے کی جو کیا ہے گھر والے لوگ وہ اجارہ فسخ کر سکتے، إِذَا خَفَّ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا، جو نہیں اندیشہ ہو کہ اس بچے کو اس کے دودھ سے نقصان ہوگا، اس لیے کہ جب عورت حامل ہوتی نا تو پھر اس کے دودھ میں کچھ کھٹا پن اور کیا آ جاتا ہے، کچھ تلخی سے آ جاتی ہے، دودھ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وعلیہا، اب جس عورت کو نا قابلہ دایا زئر کو لیا ہو نا اجارے کی بات کی ہو، تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ وعلیہ، اس عورت پر لازمہ تصلح طعام الصبی، کہ بچے کا جو کھانا وانا جو سسٹم ہے وہ صحیح رکھے۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، اگر اسی مدت میں اس نے بکری کا دودھ پلایا فلا اجرت اللہ، اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ بکری کا دودھ توڑی کہا تھا انہوں نے تو انسان کا دودھ کہا تھا۔ آگے کہہ رہے کہ وَكُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ، ہر کام کرنے والا وہ شخص جس کے کام کا کسی چیز میں اثر ہوگا، القصوار جیسے دوبی ہے، والصباغ رنگ ساز ہے، اس طرح سے پیکا کرنے والا آپ کے لیے کپڑوں میں پیکا پھول اور کڑھائی یا سلائیہ کرے، وَلَهُ أَن يَحْبَسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ، اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد وہ چیز کو روک سکتا ہے، حتی يستوفي الأجرة، جب تک پیسے وصول نہ کرے۔ ایک شخص سے اس نے کہا نا کہ میرے لیے کیا کرو، یہ دروازہ رنگ لو، اس کو کیا کر دو کلر چڑھاؤ۔ جب ہم نے کلر چڑھایا، وہ کہہ رہے دروازہ دو، پیسے بعد میں دوں گا، نہیں پیسے بعد میں نہ دو، ابھی دو، جب تک پیسے نہیں دے گا نا دروازہ روک سکتے ہیں مثلاً۔ ومن لیس لعملی اثر فی العین، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کے اس چیز پر کچھ کام کیا ہے اور اس کے کام کا عمل کا کوئی اثر دکھا نہیں دے رہا تھا، فلیس له ان يحبس العین للاجرہ، وہ اجرت کے لیے کسی عین چیز کو روک نہیں سکتا، کل حمال جیسے بوجھ اٹھانے والا شخص، والملاح یا کشتی بان، وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ، اگر کسی شخص نے بنانے والے پر شرط لگا کہ أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِ، میرے لیے خود بناؤ تم، فَلَيْسَ لَهُ اسْتَعْمِلَ غَيْرُهُ، کسی اور کو استعمال نہیں کرے گا۔ مثلا ایک شخص نے کہا درزی سے کہ تم میرے لیے کپڑا بناؤ افضل، کیونکہ تم اچھا کپڑا بناتے، تمہارے جو شاگرد ہیں وہ اچھی نہیں بنا سکتے، تو شاگرد اسے نہیں بنوائے گا۔ وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ، اگر اس نے مطلق ہو کہ بس میرے لیے کپڑا بناؤ، تو خود بھی بنا سکتے، اس کے شاگرد وغیرہ جو ہیں وہ بھی بنا سکتے۔ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ مَن يَعْمَلَ، جس سے کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔